گاڑی یونی کے گیٹ کے سامنے روک کر اس نے معجبین کو دیکھا جو پچھلی سیٹ سے بیگ اٹھا کر اب گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی۔ میں لینے آؤں گا، اگر بارش بڑھ جائے تو انتظار کر لینا، اکیلے مت باہر جانا۔ عزام کے کہنے پر معجبین نے شیشے کے پار دیکھا جہاں ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، عزام مسکرا کے بولا۔ معجبین بھی مسکراتی ہوئی گاڑی سے اتر گئی۔ اس کے اندر جانے تک عزام کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ معجبین کے جاتے ہی وہ بھی گاڑی سٹارٹ کرتا آگے بڑھ گیا۔ یار سنوبر، موسم کتنا پیارا ہو رہا ہے نا، وہ گھاس پر بیٹھی آسمان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، صبح سے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، سنوبر نے کہتے ہوئے پاؤں سیدھے کر کر گھاس پر پھیلا لیے۔ یہ ادیبہ اور سمرین کہاں رہ گئی؟ ان کی کلاس اب تک ختم نہیں ہوئی کیا؟ معجبین نے چہرہ موڑ کر کلاسز کی جانب دیکھا جہاں سے وہ دونوں چلتی آ رہی۔ کہاں رہ گئی تھی تم، اور یہ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بجے ہیں؟ ان دونوں کے قریب آتے ہی معجبین نے پہلے ادیبہ پھر سمرین سے پوچھا، جس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ سمرین کے منگیتر نے سمرین سے شادی سے انکار کر دیا اور 1 ہفتے پہلے کسی اور سے شادی کر کے اسے گھر لے آیا۔ کیا؟ ادیبہ کے کہنے پر وہ دونوں ایک دم چلا اٹھی۔ شوق سی کبھی سمرین کو دیکھتی تو کبھی ادیبہ کو۔ یہ کیسے؟ اور تم دونوں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ معجبین سنبھل کر بولی۔ اور تبھی تم دونوں 1 ہفتے سے یونی نہیں آ رہی تھی۔ سنوبر نے بھی غصے سے کھولتے معجبین کا ساتھ دیا۔ یار، کس نے منع کیا تھا بتانے کے لیے؟ ادیبہ منمنائی۔ 1 مہینے بعد تمہاری شادی تھی، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مرد ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں جو چاہے کرے۔ معجبین کا مارے غصے کے برا حال ہو رہا تھا۔ یہی تو وہ مرد ہے، بھلا اس پر کوئی اپنی مرضی تھوپ سکتا ہے؟ اور یہ بہتر نہیں کہ اس نے پہلے ہمت کر کے اس لڑکی کو اپنا لیا؟ اگر شادی کے بعد مجھے چھوڑ دیتا تو میں کہاں جاتی؟ سمرین اس ہفتے میں سنبھل چکی تھی، اس لیے معجبین اور سنوبر کو بھی سمجھانے لگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ یہ ہمت تم سے رشتہ جوڑنے سے پہلے نہیں دکھا سکتا تھا؟ شادی سے 1 مہینہ پہلے ہی دکھانی تھی۔ سنوبر کی بات پر سمرین نے گہرا سانس لے کر ان دونوں کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، میں اتنی بے وقت نہیں جو اس سے باس پرس کرتی کہ اس نے کیوں مجھے چھوڑا، اور کم از کم اس نے اتنی ہمت تو کری۔ اسامہ کی طرح تو نہیں جو معجبین سے نکاح کرنے کے بعد فرار ہو گیا اور 8 سال گزرنے کے بعد بھی واپسی کا کوئی ارادہ نہیں۔ اب کی بار ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ جو ماحول کچھ دیر پہلے حسین لگ رہا تھا، اب اسی میں گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میرا مقصد تمہارا دل دکھانا نہیں ہے معجبین، صرف تم دونوں کو سمجھا رہی ہوں۔ ان چاروں کی ایک دوسرے سے گہری دوستی تھی، اس لیے ایک دوسرے کے چہرے پر تکلیف آسانی سے پڑھ لیتی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کم از کم اس نے اتنی ہمت تو دکھائی، اور تم بہت ہمت والی ہو جو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی عقل سے کام لے رہی ہو۔ معجبین کی بات پر سمرین دھیرے سے مسکرا دی۔ اندر اٹھنے والی تکلیف تو بس وہی جانتی تھی۔ اس 1 ہفتے اس نے خود کو کیسے سنبھالا تھا۔ اچھا، اس سب کو چھوڑو، یہ بتاؤ معجبین، کیا تم نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ تم پروگرام کے لیے اپلائی کر چکی ہو؟ ادیبہ بات بدلتے ہوئے بولی۔ ابھی نہیں، مجھے موقع ہی نہیں ملا عزام سے بات کروں۔ معجبین منہ بناتے ہوئے بولی۔ یار معجبین، کچھ بھی کہہ لو، عزام ہے بہت ہینڈسم۔ یونی میں اس کی کار رکتے ہی ہر لڑکی ایک بار مڑ کر تو ضرور دیکھتی ہے، سنوبر نے آہیں بڑھتے ہوئے کہا، جس پر معجبین کا ہاتھ سیدھا اس کی کمر پر پڑا تھا۔ عزام بھائی بولو، انہیں عزام صرف میں بلا سکتی ہوں۔ وہ فخر سے گردن اکھرا کر بولی۔ کیوں بولوں میں بھائی، بلکہ وہ تو تیرے بھائی ہوں گے۔ سنوبر نے کہنے کے ساتھ ہی اٹھ کر دوڑ لگا دی۔ معجبین اس کے پیچھے لپکی تھی۔ تیری تو رک
ان دونوں کو چوہے بلے کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دیکھ ادیبہ اور سمرین کا ہنس ہنس کر برا حال ہونے لگا۔ یونی کا ماحول ایک بار پھر خوشگوار تھا۔ بادلوں کے ختم ہوتے ہی سورج کی کرنیں کراچی کی سرزمین پر پھیلتی چلی گئیں۔ وقفے وقفے سے چلتی ہوا نے ماحول میں موجود حبس کو کچھ کم کیا تھا۔ ایسے میں اس نے گاڑی کو یونی کے سامنے روک کر گیٹ کی جانب دیکھا تھا، جہاں سے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ باتیں کرتی کھلکھلاتی ہوئی آ رہی تھی۔ گلابی رنگ کی شلوار قمیض کے باعث اس کی گوری رنگت میں بھی گلابی پن جھلک رہا تھا۔ سنہری آنکھیں دھوپ کی وجہ سے چمک رہی تھیں۔ وقفے وقفے سے چلتی ہوا کا جھونکا اس کی بوڑھی گنگنالی لب کو اڑا کر چہرے پر لے آتا، جسے وہ بار بار کان کے پیچھے کر دیتی۔ وہ دیکھ تیرے اعظم بھائی آ گئے۔ صنوبر کی بات پر محجبین نے چہرہ موڑ کر سامنے دیکھا، جہاں وہ کار میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تیرے منہ میں خاک، چلو میں چلتی ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ وہ صنوبر کو کہہ کے آخری بات ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، جو ان کی نوک جھونک سن کر مسکرا رہی تھی۔ ان سے مل کر وہ اعظم کی جانب بڑھ گئی، جو گاڑی میں بیٹھا اس کے انتظار میں تھا۔ اعظم، آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اس کو بولتا دیکھ اعظم نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ وہ میری دوست ہے نا سمرین، اس کی 1 مہینے بعد شادی تھی، لیکن اس کا منگیتر 1 ہفتے پہلے کسی اور سے نکاح کر کے گھر لے آیا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ جتنی ہمت آپ دکھائی تھی، اگر رشتہ طے ہونے سے پہلے دکھا لیتا تو سمرین کی زندگی تو نہ خراب ہوتی۔ آخر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مرد اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ مطلب کہ مرد ہیں تو جو چاہے وہ کریں گے۔ کیا دوسروں کے جذبات اور احساسات کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے؟ مرد یہ اور مرد وہ کی تکرار میں اسے بھول گیا تھا ساتھ بیٹھا شخص بھی ایک مرد ہے، جو مسکراتے ہوئے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ مردوں کی برائیاں سن رہا تھا۔ اب آپ بتائیں، کیا مرد؟ وہ ایک دم بولتے بولتے رکی، زبان دانتوں میں دباتے ہی اس نے چہرہ موڑ کر دائیں جانب دیکھا، جو اس کی باتوں سے خوش ہوتا سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سوری، مجھے خیال نہیں رہا، آپ بھی تو مرد ہیں، مردوں کی برائی کیسے برداشت کر رہے ہوں گی؟ محجبین کی بات پر اب کی بار اعظم کا قہقہا گاڑی میں گونجا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے برابر بیٹھی محجبین کو دیکھا۔ نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مردوں کو دوسرے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، پر کیا یہ اچھا نہیں شادی سے پہلے ہی اس نے یہ قدم اٹھا لیا؟ اس نے محجبین کو دیکھا، جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب ہاں، آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، اسے یہ قدم رشتے طے کرنے سے پہلے اٹھانا چاہیے تھا۔ لیکن سوچو، اگر سمرین سے شادی کے بعد وہ اس لڑکے سے دوسرا نکاح کر کے لے آتا تو اس نقصان سے یہ نقصان بہتر نہیں؟ پھر اس نے رشتہ ہی کیوں کیا؟ جب اس لڑکی سے ہی شادی کرنی تھی؟ تو وہ جھنجھلا کر بولی۔ دیکھو محجبین، ہو سکتا ہے اس کے گھر والوں نے زبردستی رشتہ پکا کر دیا ہو، اور اگر وہ سمرین سے شادی کر لیتا تو پھر صرف ایک کی نہیں 3 لوگوں کی زندگی خراب ہو جاتی۔ وہ کیسے؟ محجبین نے سوال کیا۔ وہ ایسے کہ جس لڑکی سے نکاح کیا ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے، اس لڑکی کے ساتھ کئی وعدے کیے ہوں گے، اس لیے اپنی محبت کا گلا دبا کر ان وعدوں کو توڑ کر اس لڑکی کا دل دکھا کر وہ سمرین سے شادی کر بھی لیتا تو کبھی خوش نہیں رہ پاتا، اور نہ ہی کیونکہ دوسروں کی خوشیوں کی کبر پر اپنی خوشیوں کی سیج نہیں سجائی جاتی۔ اعظم کی بات پر محجبین سے دیکھتی رہ گئی، پھر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاید اس میں ہی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی سمرین کے لیے۔ چلو گھر آ گیا ہے، اب آپ اس بارے میں زیادہ نہیں سوچو، اس نے کہتے ہوئے گاڑی گیٹ کے سامنے روکی۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی دروازہ کھولا تھا، جو آگے بڑھاتا گاڑی کو پہنچ ملنے گیا۔